منا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدر محترم، علماء کرام، حاضرین مجلس، یہ ہماری تہذیب رہی ہے اور ہم اس کی دعوت دنیا بھر کے لوگوں کو دیتے ہیں کہ کام کرنے والوں کی کام کی سراہنا کرنا چاہیے۔ اگر کسی شخص نے کام کیا ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کے کاموں کی سراہنا بھی کریں، اس کو مبارکباد بھی دیں، اس کو حوصلہ بھی دیں۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام حضرت مولانا کلیم احمد صاحب کی عمرے پر روانگی کے عنوان سے ہے۔ مولانا کلیم احمد صاحب مدرسہ اسلامیہ میں 28 سال سے درس و تدریس کے ساتھ بچوں کی امامت کا کام فریضہ بھی انجام دے رہے ہیں۔ امامت کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ امامت وہ عمل ہے جو حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ذمہ داری رہی، اور جب تک انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام موجود رہے ان کی موجودگی میں امامت کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، الا یہ کہ نبی نے کسی کو حکم دیا ہو امامت کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہمارے نبی و رسول تھے وہی مسجد نبوی کے امام بھی تھے، اور ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی۔ آپ کی موجودگی میں 2 لوگوں کے نام ملتے ہیں، ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا نام ملتا ہے اور دوسرا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ملتا ہے۔ پوری مدنی زندگی میں انہی لوگوں نے مسجد نبوی میں نماز کسی وقت پڑھائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور مدینہ منورہ تشریف لے آئے، لوگ نماز کا انتظار کرتے رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تشریف آوری نہیں ہوئی تو لوگوں کے اصرار پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے نماز پڑھائی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں تھے، سکرات کی کیفیت تھی، اس زمانے میں بھی آپ امہات المومنین کے یہاں اپنی باری کے مطابق وقت گزار رہے تھے، لیکن آپ کی منشا و چاہت یہ تھی کہ میرے یہ بیماری کے دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں ان کے ساتھ گزرے۔ بار بار آپ پوچھتے تھے کہ کل مجھے کہاں رہنا ہے، کل کس کی باری ہے۔ ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار پوچھنے پر سمجھ لیا کہ حضور کی منشا کیا ہے۔ تمام ازواج مطہرات نے حضور کو اجازت دی کہ اللہ کے رسول آپ جہاں اپنی بیماری کے دن گزارنا چاہیں گزاریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں بیماری کے یہ دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے رہے، جب تک آپ کے قدموں میں سکت رہی اور اتنی بھی طاقت رہی کہ آپ بیماری کے دنوں میں مسجد تشریف لا سکے تو آپ ہی نے امامت کی۔ لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ قدموں نے ساتھ چھوڑ دیا، اتنی طاقت نہیں رہی کہ آپ اٹھ کر کے آتے اور آ کر کے لوگوں کو نماز پڑھاتے۔ آپ نے بستر مرگ پر رہتے ہوئے آپ نے یہ بات فرمائی، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ میری غمزدہ امت کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے والد امامت کریں۔ حضرت حفصہ کو آمادہ کیا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو کہ عمر نماز پڑھائیں، حضرت عمر نماز پڑھائیں۔
کسی نے کہا تو حضور نے فرمایا مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ میری غمزدہ امت کو نماز پڑھائیں۔ اور ایک جملہ حضور نے اور بھی فرمایا، تو حضرت ابو بکر نے حضور کی حیات میں اور سکرات کی جو کیفیت تھی ان دنوں میں کئی نمازیں مسلسل پڑھائی، ورنہ امامت مقام نبوت ہے، اگر نبی موجود ہے تو اس مصلی پر کسی اور کو کھڑے ہونے کا حق نہیں، اور امام پوری مسجد کے نمازیوں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا الامام ضامن، کہ امام پوری مسجد کے نمازیوں کا ضامن ہے، ذمہ دار ہے۔ والمؤذن مؤتمن، اور مؤذن امانت دار ہے۔ پہلے زمانے میں اذان دینے کے لیے اوپر چڑھنا پڑتا تھا، بغیر مائک کے اذان ہوتی تھی، مؤذنین اوپر چڑھتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے اوپر جانے کے بعد کسی کے گھر میں کسی کے صحن میں نظر پڑ سکتی ہے، دوسروں کی مائیں اور بہنیں اگر گھر کے صحن میں ہوں اور مؤذن اوپر چڑھ جائے تو اس کی نظر پڑ سکتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مؤذن امانت دار ہے۔ 28 سال کی امامت کوئی معمولی خدمت نہیں ہے۔ اچھا، ان کا کوئی نائب بھی نہیں، امام ہو اور اس کا نائب ہو تو کہیں تھوڑی بہت گنجائش نکل جاتی ہے کہ امام اگر کسی وجہ سے مسجد نہ پہنچ سکے تو وہ اپنے نائب کو فون کر دے کہ تم پہنچ جاؤ۔ ان کا کوئی نائب بھی نہیں تھا۔ یہ 28 سال سے پابندی سے بچوں کو 5 وقت کی نماز پڑھا رہے۔ اور مجھے کسی بتانے والے نے بتایا کہ مدرسے کی طرف سے ان کو ماہانہ تنخواہ اس کی 500 روپیہ دی جاتی تھی۔ ابھی 1000 ہوئی ہے، ابھی 1000 ہوئی ہے۔ آپ سوچو تو صحیح، ہم اپنے امام کو کیا دے رہے ہیں؟ میں تو اپنے مجلس ابنائے قدیم کے تمام ان حضرات کو جنہوں نے ان کو عمرے پر بھیجنے کا پروگرام ترتیب دیا بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ ہمارے شہر میں کم سے کم یہ سلسلہ تو شروع ہوا کہ اس لائن سے بھی لوگوں کا استقبال ہونا چاہیے، اور اس لائن سے بھی لوگوں کی حوصلہ افزائی کہو اور کچھ خدمت ہونی چاہیے، ورنہ یہ آدمی زندگی بھر بھی امامت کرے تو عمرے پر جانے کی حیثیت نہیں بن پائے گی۔ 1000 روپیہ مہینے کا، آپ سوچو تو صحیح، 1000 روپیہ مہینہ، اس کو آپ اگر دنوں پر بانٹو اور پھر اس کو نمازوں پر بانٹو تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ہماری رحمانی مسجد ہے، قاری مختار صاحب ہیں کہ نہیں یہاں؟ قاری مختار ملی صاحب رحمانی مسجد میں امامت کرتے تھے، ان کی ماہانہ تنخواہ 300 روپیہ تھی، یعنی ایک دن کی امامت کی تنخواہ 10 روپیہ۔ امام بھی انسان ہے، سردی گرمی بارش، گھریلو ذمہ داریاں، بیوی بچے، 1000 مسائل ہوتے، وہ ایک ظہر کی نماز میں نہیں آ سکے، عصر کی نماز میں آئے تو مصلیوں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو امام کا پیچھا اٹھائے رہتے ہیں بلا وجہ، امام کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ تو رحمانی مسجد میں ایک صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا، وہ کہنے لگے کہ ظہر کی نماز میں نہیں آئے تھے، تنخواہ کاٹ لی جائے گی۔ بولے 2 روپیہ کاٹ لو۔ اب ظاہر بات ہے ایک دن کا 10 روپیہ ہے تو ایک نماز کا 2 روپیہ ہوا، تو قاری مختار صاحب نے کہا کہ 2 روپیہ کاٹ لو۔ حالات اس طرح کے ہیں کہ ہم اپنے علماء، اپنے اکابرین، اپنے ائمہ اور مؤذنین کی وہ عزت افزائی نہیں کرتے جو مقام و مرتبے کے اعتبار سے ان کا حق بنتا ہے۔ دوسری قوموں میں آپ دیکھو
عیسائیوں میں تو ایسا ہے کہ اتوار کے دن چرچ کھلتا ہے، پادری صاحب آ جاتے ہیں، اور جتنے عیسائی کرسچن ہیں جس کو معافی لینا ہوتا ہے وہ پادری کے سامنے جا کر کے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں کہ میں جوا کھیلا تھا، مجھ سے زنا ہو گیا، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، وہ گناہ ہو گیا، جا کر کے پادری کے پاس اعتراف کرتے ہیں، اور پادری ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر سب گناہ معاف کر دیتا۔ انہوں نے پادری کو یہ درجہ دیا جو درجہ اللہ رب العزت کا ہے۔ گناہ کون معاف کرے گا؟ اللہ رب العزت معاف کریں گے۔ ہم نے ان کی نافرمانی کی ہے، لیکن کرسچن عیسائی لوگ اپنے علماء کی اتنی عزت کرتے ہیں اور ان کو اتنا بڑا مقام دیتے ہیں کہ وہ گناہ بھی معاف کر سکتے۔ یہودیوں کا بھی یہی طور طریقہ ہے، اور ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم نے اپنے علماء کو، اپنے ائمہ کو کس مقام پر لے جا کر کے ڈال دیا ہے۔ اگر ہم تذکرہ کرتے ہیں تو میں بھی امام ہوں، اچھا نہیں لگتا، اچھا نہیں لگتا۔ ایسے حالات ہیں۔ 1000 روپیہ ماہانہ تنخواہ ان کو دی جا رہی ہے۔ حساب آپ کر لینا جب گھر پر جانا تو۔ اب ظاہر بات ہے اگر یہ کام آج مجلس ابنائے قدیم نے کیا ہے کہ ان کو عمرے پر بھیج رہے، صرف مولانا جا رہے ہیں یا اہلیہ بھی ہے؟ ماشاء اللہ، اہلیہ بھی جا رہی ہے۔ مولانا کی خدمت کی وجہ سے اہلیہ کو بھی نوازا جا رہا ہے۔ ظاہر بات ہے اس کی بھی بڑی قربانی ہے۔ تنگ دستی کے ساتھ گھر چلانا، معمولی مشاہرے اور معمولی تنخواہ کے ساتھ گزر بسر کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ ہمارے علماء آپ دیکھو سب سفید کپڑے میں، اللہ ماشاء اللہ، یہ سفید پوش لوگ ہیں، اپنی مصیبت اور ضرورت میں بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اور ہمارے سماج میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو علماء کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی، بولے جب دیکھو جب سفید کپڑے میں رہتے ہیں۔ یہ ہمارے سماج کی حالت ہے۔ میں نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہے، اس لیے بول رہا ہوں۔ تو مجلس ابنائے قدیم نے عمرے پر ان دونوں میاں بیوی کو بھیجنے کا فیصلہ کیا، بہت بہت مبارکباد۔ کہتے ہیں نا کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ آپ کے اس عمل کی وجہ سے لوگوں کو ترغیب ہوگی، اور لوگ بھی انشاءاللہ علماء کی اس طرح کی خدمت کو قدر کی نگاہوں سے دیکھیں گے، اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ اس طرح کا پروگرام بنائیں گے۔ اللہ کے گھر پر جانے کی کس کی چاہت نہیں؟ غریب سے غریب آدمی اگر دل میں ایمان ہے تو اس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا گھر اور اپنے محبوب نبی کا در دکھا دے۔ لوگ تڑپ کر بولتے کہ اللہ ایک مرتبہ بلا لے، ایک مرتبہ بلا لے، ان گنہگار آنکھوں سے تیرا گھر دیکھ لوں اور تیرے نبی کا در دیکھ لوں۔ ہر ایمان والے کی تمنا ہوتی ہے۔ میں سفر حج پہ جا رہا تھا، حضرت مولانا یاسین ملی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دارالعلوم دیوبند دارالعلوم محمدیہ کے استاذ تھے۔ وہ آئے، بولے میں ایک نظم لکھ کے آیا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہاں یہ سب لے کے آئے؟ بارات نکلتی ہے تو صحرا پڑھنا، اب حاجی حج پہ جانے لگا تو نظم پڑھنا۔ بولے نہیں میں لکھ کے آیا ہوں، میں پڑھوں گا۔ میں نے پڑھ لو۔ ان کا ایک شعر آج تک میں بھولا نہیں، اور میں ان کے لیے دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو حج کی سعادت عطا فرمائے۔ جو انہوں نے نظم پڑھی تھی اس میں ایک شعر تھا، کسک آرزو حسرت و غم نہ پوچھو، کسک آرزو حسرت و غم نہ پوچھو، چلے جاتے ہو تم رہ جاتے ہیں ہم۔ میں ان کے لیے دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو حج کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ نے ان کو حج کا موقع عطا فرمائے۔ آپ سوچئے
آزاد انور صاحب، آپ شاعر ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں. کسک آرزو حسرت و غم نہ پوچھو، چلے جاتے ہو تم، رہے جاتے ہیں ہم. ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے. پتہ نہیں مولانا کلیم صاحب نے بھی اللہ سے مانگا ہوگا، اللہ سے مانگا ہوگا، اور اللہ نے ان کے ساتھیوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ ایسا پروگرام بنانا چاہیے. اور پھر کچھ لوگوں نے مل کر کے اپنے طور پر یہ انتظام کیا. اور آج اگلے ہفتے میں اتوار کے دن مولانا کی روانگی ہے. آپ نے ان کے عمرے کا انتظام تو کر دیا، خرچہ بھی لگتا ہے، ہو گیا ہے، خرچہ بھی لگتا ہے. اور میں اس لیے بول رہا ہوں کہ میں جب پہلے سفر پہ جا رہا تھا پہلی مرتبہ، تو میرے پاس یہاں یعنی جو خرچہ تھا راستے کا کرایہ یہ اور وہ سب انتظام ہو گیا تھا، لیکن اس دوران وہاں رہتے ہوئے جیب خرچ نہیں تھا میرے پاس، اور مالیگاؤں سے بمبئی جانے کا کرایہ نہیں تھا. اللہ مغفرت فرمائے، ہمارے شکیل 762 کی ان کی ٹرک تھی، نمبر تھا 762. وہ اپنی ٹرک پر مجھ کو بمبئی لے گئے تھے اور رکشے سے ایئرپورٹ تک پہنچایا تھا. اس لیے مجھے احساس ہے کہ اب یہ جا تو رہے ہیں، جو 15-20 دن وہاں رہیں گے خرچہ بھی لگے گا. اور مجھے کسی نے بتایا کہ 28 سال کی جو ان کی خدمت ہے عمرے کے ساتھ ان کو 28,000 روپیے کا خرچہ بھی دیا جائے گا. بہت بہت مبارکباد. مالیگاؤں شہر میں یہ سلسلہ شروع ہونا چاہیے. حج کے مسائل میں آتا ہے کہ آدمی جب حج بدل کروائے تو حج بدل میں کسی عالم کو اور ایسے شخص کو حج بدل کے لیے بھیجنا چاہیے کہ وہ عالم اپنا حج کر چکا. ہمارے یہاں کوئی بھیجتا نہیں، خود ہی چلے جاتے ہیں. علماء کو بھیجنا چاہیے، ائمہ کو بھیجنا چاہیے. دوسرے بڑے شہروں میں یہ رواج ہے کہ لوگ حج بدل کے لیے علماء کو، ائمہ کو بھیجتے ہیں. اس لیے یہ سلسلہ ہمارے یہاں شروع ہوا ہے اور مختلف شکلوں میں یہ سلسلہ آگے بڑھنا چاہیے. میں بہت بہت مبارکباد دوں گا مجلس ابنائے قدیم. ابھی صبح ایک پروگرام تھا مجلس ابنائے قدیم بیت العلوم، وہاں میں نے ان سے یہ بات کہی کہ ہر ایک کی یونین ہوتی، حمال کی یونین، رج بھر کی یونین، آپ دیکھو سب کی یونین ہے. اگر یونین نہیں ہے تو مولانا لوگوں کی نہیں. اور جب کوئی وقت آتا ہے مولانا بیچارہ اکیلا ہوتا ہے. اگر مسجد کے لوگ بول دیے کل سے آنا نہیں تو وہ بیچارہ کچھ کر نہیں پاتا. مدرسے کے بول دیے بس یہ مہینہ پورا کرنا، آنا نہیں، تو وہ اپنے آپ کو بالکل بے سہارا سمجھتا ہے. اور ہمارے مدرسوں میں اور مسجدوں کے ذمہ داران کیسے ہیں آپ کو پتہ ہے. ایک اسی طرح کا سانحہ پیش آیا. ایک امام کو جو ہے ٹرسٹیوں میں سے ایک ٹرسٹی نے کہا کل سے آنا نہیں. وہ بیچارے روتے ہوئے میرے پاس آئے. میں نے کہا چلا یہ تو بہت بری بات ہے. 10-15 علماء کو میں جمع کیا اور مولانا وہاں مسجد میں جاؤ، ان کے ساتھ جاؤ اور ان سے پوچھو کہ کیوں ان کو تم ہٹا رہے ہو. اب شرعی اعتبار سے اگر کوئی شرعی وجہ ہوگی تو ہم بھی مان لیں گے، اور اگر ان کے ہٹانے کی کوئی شرعی وجہ نہیں ہے تو آپ اپنی مرضی سے جس کو چاہو ہٹا دو، ایسا نہیں ہوگا. تو ان کو اتنے علماء کو دیکھ کر کے ان کو امام صاحب کو خدمت پر واپس لینا پڑا. تو میں نے صبح بیت العلوم کے پروگرام میں یہ بات کہی کہ یونین بناؤ، علماء کی یونین بناؤ، اماموں کی یونین بناؤ. ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہتے، لیکن ظلم سہنا بھی اور ظلم برداشت کرنا بھی غلط ہے.
آج اس موقع پر مولانا جا رہے ہیں، اللہ ان کا سفر آسان کرے اور قبول فرمائے، اور میں مجلس ابنائے قدیم اور اسی طرح دیگر جو مدارس میں ابنائے قدیم کی تنظیم ہے ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنی خدمت کا دائرہ تھوڑا بڑا کریں۔ بیت العلوم کے لوگوں نے ہر ایک کے ذمے ایک رقم طے کی کہ ماہانہ ہم 50 روپیہ اس تنظیم کو دیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے جو ائمہ ہیں، علماء ہیں، اگر کبھی ان پر کوئی برا وقت آیا تو ان کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ ہمارے پاس جو پیسہ جمع ہوگا ہم اس سے ان کا تعاون کریں گے۔ تو یہ شکل ہونی چاہیے۔ یہ جو پروگرام سامنے آیا اس پروگرام کو بھی ہم کو آگے بڑھانا چاہیے۔ میں سب سے پہلے اس لیے کھڑا ہو گیا کہ میری ایک میٹنگ ہے، کچھ باہر کے لوگ آئے ہیں، ان کے ساتھ میٹنگ ہے، اس لیے میں نے گزارش کی تھی کہ میں آؤں گا، مجھے آپ جلدی چھٹی دے دینا تاکہ آپ کی بھی پروگرام، آپ کے پروگرام میں میری شرکت بھی ہو جائے اور میرا کام بھی ہو جائے، رکے نہ۔ میں بہت بہت شکر گزار ہوں منتظمین پروگرام کا کہ انہوں نے میری گزارش قبول کر لی اور مجھے کہنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی اس نیکی کو قبول فرمائے۔ اصل چیز قبولیت ہے، اصل چیز قبولیت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی بنیاد رکھی تھی تو اللہ سے دعا کی تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، کہ ہمارے پروردگار ہم سے یہ نیکی قبول فرما دے اور ہمیں حج کرنے کا طور طریقہ سکھا دے اور ہماری توبہ قبول کر لے، بے شک آپ بہت توبہ قبول کرنے والے ہیں اور بہت مہربان ہیں۔ تو اصل چیز قبولیت ہے، اصل چیز قبولیت ہے۔ عمل چھوٹا ہو، عمل بڑا ہو، اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو نجات ہے، ورنہ وہ عمل منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اس لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جن امیدوں کے ساتھ، توقعات کے ساتھ آپ نے یہ فیصلہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے پورا فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔